نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدست کھڑے ہو۔ اللہ والوں کی عبادت۔ ایک ولی اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، چند ہم عصر ساتھی بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے، یعنی تکبیر کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ اے اللہ ہم تیرے نام پہ قربان ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سر کاٹ دیا، جسم شہوتوں اور ہرس سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے لیے کیا لایا؟ میں نے ایک عمر تمہیں عطا کی، روزی دی، طاقت دی، تو نے کس کام میں لگائی؟ بینائی، سماعت اور دیگر حواس کی دولت دی، تو نے کس طرح استعمال کی؟ ہاتھ پاؤں تجھے کام کرنے کے لیے دیے، ان سے تو نے کیا کام لیا؟ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا، لہٰذا وہ سوالوں کی تاب نہ لا سکا اور فوراً رکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں اللہ عز و جل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے رکوع سے اٹھ اور جواب دے، وہ سر اٹھاتا ہے، پھر طاقت گویائی نہ پا کر سجدے میں منہ کے بل گر گیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، پھر سر اٹھا کے گر پڑتا ہے، پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی تاب نہ پا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، تو نے کیسے خرچ کی؟ مجھے حساب دے۔ چونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتا، داہنے طرف سلام کرتا ہے اور انبیاء کرام کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کو سلام کہہ کر مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہو کر رحیم کریم آقا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، پھر آہوازاری سے اپنے خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ درج حکایت یہ ہے نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدست کھڑے ہو۔